Smart Sound. کہ جس کے روح کے سبب سے ہم سب یہاں اس کی حیدر میں جمع. ہاللیلویہ. یہ دن عید سال سے لے کر عید پینتیکوسٹ کے جو دن ہے، یہ دن بہت اہم ہے. یہ دن ہم سب کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں. ان دنوں میں جو ہم سب کے لیے یہ دن مقرر کر دیے گئے، یہ دن بابرکت ہیں. یہ یاد رکھیے گا، میری باتیں غور سے سنیں. یہ دن بابرکت ہیں اور جن کو قوت کا لباس مل گیا ہے، ان کے لیے اور بھی قوت پانا بہت ضروری ہے، بلکہ اہم ہے. مسیح کا آسمان پر اٹھائے جانا اور اس سے پہلے اس کا یہ کہنا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. کوئی انسان کسی انسان سے اگر وعدہ کرے، صرف انسان کی بات کرے، کوئی انسان اگر انسان سے وعدہ کرے کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. میں نے لفظ پہلے بولا ہے کہ صرف اور صرف انسان کی بات کرے. نہیں ہو سکتا. کوئی انسان سے وعدہ کرے کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، تو یہ ناممکن ہے. مسیح جو خدا کا بیٹا ہے، اس کے جوہر یعنی اس کی ذات کے اعتبار سے اور بشری اعتبار سے مریم کا بیٹا، جسم کے اعتبار سے یعنی سمجھانا میں یہ چاہتا ہوں یہاں پر کہ ایک انسان، صرف انسان کا یہ کہنا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، یہ ناممکن ہے. جو مجسم ہوا، جس نے یہ بدن کی صورت اختیار کی، جو ذات خدا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. یہ ہاللیلویہ. بات ہے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا ختم ہو جائے تب بھی وہ ہمارے ساتھ ہے اور ہماری روح میں ہے. ہاللیلویہ. کیونکہ اس کی جو خوبیاں ہیں، اس کے جو وصف ہیں، اس کی جو الہی قدرت ہے، وہ ہمارے روح میں اتری ہے. بے شک. وہ روح میں اتری. اور جب ایک روح کی دوسری روح میں اصلی قوت اتر جائے تو سب سے پہلے وہ روح قوت پاتی ہے، وہ شخص قوت پاتا ہے، پھر بدن آرام پاتا ہے، پھر بدن قوت پاتا ہے، پھر وہ بولنا شروع ہو جاتا ہے. جس طرح مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، جس کے کان ہو وہ سنے
کہ روح کلیسیاؤں سے کیا کہتی فرماتی ہے. جب تک ہم اس روح کو حاصل نہیں کرتے تب تک ہم اس اصلی خوبیوں کو حاصل نہیں کر سکتے. نئے انسان کا جو تعلق ہے نا، نئے انسان کی جو پیدائش ہے وہ روح سے ہے، جس کو آگ اور پانی بولا جاتا ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے نیا ہونا ہے تو وہ روح میں آنا شروع ہو جائے. اگر کوئی شخص گناہ سے نکلنا چاہتا ہے تو وہ روح میں آنا شروع ہو جائے. عید پینتیکوست کے دن ہے، اس لیے صرف اور صرف میں روح پہ بات کروں گا. اگر کوئی شخص اپنی ہی مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہے تو وہ روح میں آ جائے. اگر اسے بحالی اور ان چیزوں سے، ان کاموں سے چھٹکارا چاہیے تو وہ روح میں آ جائے. جس کو خدا کی روح بولا گیا ہے، کوئی مجھے ایک بھائی یا بہن کو جواب دے گا کہ روح ہے کیا؟ روح کس کو بولا جاتا ہے؟ روح جو ہے وہ ہے جی ذات. روح کیا ہے؟ ذات. اور ایک شخص ہے جو روح القدس ہے، وہ شخص ہے. اور جو کام کرتا ہے اور جو کرنے والا ہے وہ شخص ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روح قوت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روح جو ہے وہ وصف ہے، یعنی خوبی ہے. یہوہ وٹنس والے بھی یہی کہتے ہیں کہ روح قوت ہے، شخص نہیں. قوت ایک خوبی یعنی ایک صفت ہے، اور جو شخص ہے وہ ہے جی الہی. جو شخص ہے وہ الہی ہے، اور الہی شخص کی جو خوبی ہے وہ ہے اس کی قوت. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ روح قوت نہیں بلکہ روح کی قوت ہے. روح قوت نہیں. زیادہ تر لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ روح قوت ہے، اور ایک اور کنسیپٹ بن گیا ہے کہ جو روح القدس ہے وہ تیسرا خدا ہے. بڑے بڑے لوگ جو منادی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ الوہیم میں 3 خداؤں کی کثرت ہے. پہلا خدا یہوہ، دوسرا خدا یسوع، تیسرا خدا روح القدس. وہ تینوں کو خدا کہتے ہیں، یعنی کہ یہوہ الگ ہے خدا، یسوع مسیح الگ ہے خدا، روح القدس الگ ہے خدا. یعنی 3 خداؤں کا. بائبل ہمیں روح کے لیے بھی ایک ہی بات بتاتی ہے، یعنی ایک ہی اکائی، یعنی ایک ہے. پہلا کرنتیوس کا 12واں باب، نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح. کہیں بھی ہماری کتاب جو ہے 3 روحوں کا ذکر نہیں کرتی. ٹھیک ہے؟ روح میں سے جب روح نکلتی ہے تو وہ
मादी एतबार से नहीं निकलती, और रूह में से रूह निकलती है, रूह में से बदन कभी नहीं निकलता। लोगों ने अलग अलग खुदा कहना शुरू कर दिया, खारजी एतबार से इनको अलग अलग कर दिया, लेकिन इनकी जात एक है, इनका जौहर एक है। जिस तरह तीन खड़े हुए हैं, ये मेरी फिंगर देखिए, ये तीन है, पहले वाला कह रहा है मैं, दूसरा कह रहा है मैं, तीसरा कह रहा है मैं। ये तीनों की अलग अलग आवाजें नहीं हैं जी, ये बात याद रखिएगा। रूह एक है, जात में एक है, लेकिन तीनों की आवाज जो है ये अलग अलग नहीं। पहला अकनून कहता है मैं, यही आवाज दूसरे अकनून की, यानी पहला शख्स जो कहता है मैं, दूसरा भी वही आवाज है उसकी, एक ही पहलू में बोलता है, और तीसरा शख्स उनके साथ। मेरी बात समझ में आई? इन तीनों का एक, मेरा कलाम कराने का एक तरीका है ताकि आसानी लोग समझ बात जड़ा ना लोगों को समझ नहीं है जैसे इन्होंने किंज पहचान। ये तीनों मैं कहने वाले एक ही पहलू में, एक ही वक्त में, ठीक है, एक ही वक्त में मैं कहने वाले। ये तीनों अलग अलग मैं नहीं कहते, इनके काम अलग नहीं है, इनके काम भी एक है। कोई कहता है इनके काम अलग है, कोई कहता है इनकी शख्सियत अलग है, रूह कुदस को बाप से अलग, बेटे से अलग। इनकी जो शख्सियत है ना, जिसको अकनूम बोला जाता है, इनकी शख्सियत एक ही है। ये तीन रूहें नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये तीन रूहें नहीं बल्कि रूह एक ही है। अभी मैंने आपको एक हवाला भी दिया है, पहला ग्रंथियों 12वां बाब, उसमें लिखा है नियमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है। यीशु मसीह खुद कहता ना, मैं आपसे कुछ नहीं करता। इसका क्या मतलब हुआ? एक ही पहलू में जो दूसरा करता है वो पहला है, जो पहला करता है वो दूसरा करता है, एक ही पहलू में बोलने वाला एक ही शख्स है। रूह के मायने जो हैं वो लोग बिगाड़ते थे, लोगों को तरह तरह की मुश्किलों में। पहला अकनूम है, ये अलग है, दूसरा अकनूम यानी दूसरा शख्स, पहला शख्स अलग, दूसरा अलग, तीसरा अलग। ये शैतान की एक बहुत बड़ी चालाकी है, इंसान को उलझा देने वाली। हम कहें कि वो शख्स अलग है, वो शख्स इलाही है, जात उसकी एक है, तीनों का जौहर एक है, शख्सियत उनकी फर्क है। शख्सियत उनकी क्या है? फर्क है। काम उनका एक है, जो दूसरा बोलने वाला मैं, वो तीसरा भी उसी पहलू में मैं बोलता है, यानी कि एक साथ। फिर भी लोग इन बातों को समझ नहीं पाते। ये बातें थोड़ी सी मुश्किल हैं, लेकिन जब ये बातें होती जाती रहेंगी ना तो आप समझना शुरू हो जाएंगे। यीशु जब आसमान पर उठाया गया, हर एक शख्स उसको देख रहा था, वो 12 शागिर्दों के अलावा। और यीशु का उससे पहले हुक्म था कि तुम इस यरूशलेम में रुके रहो, इसी जगह पर। 120 की जमात, हालांकि लोग वहाँ ज़्यादा थे, और 120 से ज़्यादा लोगों को बैप्तिस्म हुए। 120 का जिक्र हुआ और रूह कुदस के बैप्तिस्म 120 से ज़्यादा।
اور جب وہ آئے گا یعنی جب دوسری آمد ہوگی تو ہمیں تیار رہنا ہے، فل تیاری میں رہنا ہے۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیں، اب ڈریں۔ اور مجھے یہ بتائیں کن کن کو روح القدس کا بپتسمہ ہوگا؟ ہاتھ کافی لوگوں نے اٹھایا اور روح القدس کا بپتسمہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت کم لوگوں نے ہاتھ اٹھایا۔ اور جب وہ آئے گا یعنی جب اس کی دوسری آمد ہوگی، وہ آئے گا تو سوچیں کہ جس کو بپتسمہ نہیں ہوا کیا وہ جائے گا؟ جس کو روح القدس کا بپتسمہ نہیں ہوا وہ کیا جا سکتا ہے؟ کہنے کو تو ہم سب کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں، اس کے آنے کا انتظار ہے، لیکن یسوع کی بات پر ذرا غور کریں۔ اگر میں نہ جاؤں گا تو وہ دوسرا مددگار نہ آئے گا۔ کس نے اس کو حاصل کیا؟ کہنے کا مقصد اس کا یہ ہے، اس کو حاصل کس نے کیا؟ جب حاصل نہیں کیا تو پھر جانے کی امید اتار دو جی۔ جب حاصل ہوگا تو تب اس کے ساتھ جائیں گے، جو عہد اس نے ساتھ باندھا ہے ہمارے لیے، اس عہد میں ہوں گے۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ اس عہد میں ہوں گے جس عہد کی وہ بات کرتا ہے کہ میں تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا اور بھیجتا ہوں۔ یہی مانا ہے اس کا، وہ حاصل کرو۔ اور وہ حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ حاصل ایک چیز ہوتی ہے، وہ بہت اہم ہے جی۔ ابھی میں آگے جا کے ایک حوالہ دوں گا، وہ بہت اہم ہے۔ اگر روح القدس ہم پر نازل ہوگا یعنی روح القدس کا بپتسمہ ہوگا تو پھر ہم جائیں گے جی مسیح کے ساتھ، ورنہ یہیں کا یہیں ہے۔ روح القدس کا بپتسمہ ہوگا تو ہم جائیں گے، ورنہ یہیں کے یہیں، ایک دوسروں کی تسلیوں میں پڑے رہیں گے۔ آج کل تو تعلیمیں بڑی غلط چل پڑی ہیں، لوگوں کی، خادموں کی کیا، لوگوں کی کیا، پتہ نہیں کیا کیا تعلیمیں دیتے ہیں۔ ہمیں جس عہد سے باندھا گیا ہے وہ ہے جی روح کا، یہ روح کا عہد ہے جو مسیح کا، جس عہد کا وہ ہمیں بتاتا ہے، یہ روح کا ہے۔ یہ عہد نیا ہونے کے لیے ہے، نئی پیدائش کے لیے یہ عہد ہمیں دیا گیا روح کا، تاکہ ہم ہوتا تھا روح ان کو بادشاہ بناتا تھا، ٹھیک ہے، روح ان کو تحریکیں دیتا تھا، روح ان کو کلام دیتا تھا، لیکن روح القدس کا بپتسمہ وہاں نہیں۔ یہ مسیح کا وعدہ ہے، دوسرا مددگار میں بھیجوں گا۔ یہ جو بھیجنے کا کنسیپٹ ہے نا، یہ ہے جی اندر رہنے کا۔ میں دوسرا مددگار بھیجوں گا۔ جو پرانے عہد میں روح نازل ہوتا تھا وہ ظہور تھا، وہ سکھاتا تھا، بتاتا تھا، تحریک دیتا تھا، کلام دیتا تھا، خدا کی
مسیح کے بغیر نہیں ہو سکتا جی. یہ ہمارا مسیح ہی ہے جس نے یہ وعدہ ہم سب سے کیا کہ میں تمہیں دوسرا مددگار بھیجوں گا. اور جب وہ وعدہ پورا ہوا تو ہمیں اس روح القدس کا بپتسمہ بھی ہوا. اور اس عید یعنی اس کے گواہ ہیں ہم کہ ہمیں وہ روح القدس کا بپتسمہ ہوا اور ہم بولتے بھی ہیں. جو قوت کا لباس ہمیں ملا ہے اس قوت کے زور نے ہمیں یہ زبانیں بخشی ہیں. اور یہ بولنا بہت ضروری ہے. جو نہیں بولتا وہ مسیح کے قابل نہیں اور نہ مسیح کے ساتھ آسمان پر جائے گا یعنی عالم بالا پر. جی یاد رکھیے یہ بات ذہن میں ڈالنا ہے. روح ہر جگہ موجود ہے, ہر شخص کے آگے پیچھے ہے, ہر خدمت گزار کے اندر ہے. اور جو شخص یہ بولے کہ مجھے روح القدس کا بپتسمہ ہو چکا ہے اور وہ غیر زبانیں بولے نہیں تو وہ جھوٹا ہے. یہ میں بتا دوں وہ جھوٹا ہے. غیر زبانوں کا جو بپتسمے کی نشانی ہے وہ ہے جی روح القدس کے بپتسمے کی جو نشانی ہے وہ ہے جی غیر زبان, بےخانہ زبان یعنی غیر زبان. جو شخص کہے کہ مجھے روح القدس کا بپتسمہ ہوا ہے اور غیر زبانیں بولے نا تو وہ اس کا ایک ذہنی خیال ہے جی. روح القدس کے بپتسمے کو لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. روح القدس کی قوت اسی کتاب کے پہلے باب اس کی 8ویں آیت سے میں پڑھوں گا آپ کے لیے. لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے, اور جب ہم قوت پائیں گے تو تب ہی ہم بولیں گے. آپ اپنے ذہن میں روح کی باتیں ڈالنا شروع کریں. آپ کو خود بخود جو ہے روح القدس کا بپتسمہ ہو جائے. اور جس نے پانی کا بپتسمہ نہیں لیا وہ یہ نہ سوچے کہ میں نے پانی کا بپتسمہ نہیں لیا تو مجھے روح القدس کا بپتسمہ کیسے ہوگا. بائبل یہ تو کہتی ہے تم بپتسمہ لو تو تمہیں روح القدس انعام سے ملے گا یعنی روح القدس کا بپتسمہ. لیکن بائبل یہ نہیں کہتی کہ پہلے تم یہ کرو تو پھر یہ ہو. کہیں ایسے لوگ ہیں اور کوئی ایسے ہیں بھی جن کو پانی کے بپتسمے سے پہلے روح القدس کا بپتسمہ ہوا ہے. ایمان کے سبب سے, ایمان سے چل کے آنا مسیح کے پاس, اس کی باتوں پر عمل کرنا, اپنی پرانی انسانیت کو ختم کرنا اور مسیح کو پہن لینا. اور جو شخص مسیح کو پہنتا ہے مسیح کی باتیں نہ اسے بھولتی ہیں, نہ اس سے کوئی چھینتا ہے, نہ اس کے ذہن کو کوئی بگاڑ سکتا ہے. کیونکہ مسیح کو پہننا جو ہے نا مسیح کا سب کچھ اس میں بس جاتا ہے. اور جس میں مسیح کا سب کچھ ہے اس کے اندر عالم بالا کی قوت ہے. یہ دنیا کس طرح بنی؟ عالم بالا کی قوت سے. وہ کلمہ خدا ہے اور ہر ایک چیز بنا سکتا ہے, اور جو اس سے مانگتا ہے وہ اسے دیتا ہے.
اور جو شخص پورے دل سے روح پر ایمان نہیں لاتا جی، وہ روح القدس کا بپتسمہ نہیں پا سکتا، کبھی بھی نہیں پا سکتا۔ میں نے بتایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے فائدہ کیا ہے، اس سے ہوتا کیا ہے، لے کے دیکھو، جو بیمار ہے اس کو پتہ چل جائے گا میری بیماری کہاں ہے، جو پریشان ہے اس کو پتہ چل جائے گا میری پریشانی کہاں ہے، جو مشکل میں اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی مشکل گئی کہاں ہے۔ یہ روح صرف انسان کی روح میں صرف اپنی باتیں ڈالتا ہے، اور روح کوئی لفظ نہیں